السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ کچھ ساتھیوں نے جیسے سید انس صاحب، سید جمال الدین صاحب اور ان کے علاوہ مختلف ساتھیوں نے گروپ میں میرے فاضل دوست سید زین العابدین قریشی صاحب حافظہ اللہ کی ایک وائس بھیجی ہے جو اجماع کے انکار پر مبنی ہے۔ سید صاحب کی یہ آڈیو تقریباً 7 منٹ کی ہے، چند سیکنڈ کم۔ سید صاحب کی گفتگو کا زیادہ تر حصہ حکماً مرفوع حدیث کی عدم حجیت پر مبنی ہے۔ آخر کا کوئی ایک ڈیڑھ منٹ جو ہے انہوں نے اس چیز پر لگائے کہ اجماع صحابہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ آیات اور احادیث کی تلاوت بھی کی ہیں، یعنی آیت بھی پڑھی، احادیث کی تلاوت بھی کی، احادیث بھی پڑھی، لیکن ان آیات اور احادیث سے نہ تو حکماً مرفوع حدیث کی نفی ہوتی ہے اور نہ ہی اجماع صحابہ کی نفی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے سورۃ الاعراف کی جو آیت پڑھی کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اسے چھوڑ کر اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی مت کرو۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ منزل من اللہ دین، نازل شدہ دین اسلام قرآن و حدیث کی پیروی کا حکم ہے۔ تو اجماع صحابہ بھی قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہے، حکماً مرفوع حدیث بھی قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہے، چونکہ قرآن و حدیث اس بات کی نفی کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ یہ اللہ رب العالمین ایسا نہیں کہ تمہیں جو ہے وہ غیب کی اطلاع دے دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے منتخب فرما دے۔ سورۃ الجن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اللہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر جس رسول میں سے جسے چاہیں، رسولوں میں سے جسے چاہیں اس پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ حکماً مرفوع ایسی حدیثوں کو کہتے ہیں عموماً کہ جن کا مفہوم ایسا ہو، مثلاً اس کا غیب سے تعلق ہو۔ اب رسول پر تو چلو وحی کے ذریعے سے غیب کا علم نازل ہو جاتا، اللہ رب العالمین کو غیب کی کوئی بات بتا دیتے جو چاہتے۔ صحابہ پر تو غیب وحی نہیں آتی تھی، ان کو تو غیب کا علم نہیں ہو سکتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اب غیب ایسی حدیث جس کے مضمون میں علم غیب پایا جاتا ہو، یعنی اس سے لازم آتا ہو کہ جی غیب کی خبر ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ حکماً مرفوع حدیث ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی کہہ رہے ہیں۔ یا حکماً مرفوع کسی ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے، مثلاً کسی عمل کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، صحابی بیان کر رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام دین کی حساسیت کو جانتے تھے، ان کے عدل کی، انصاف کی، تقوی کی، صداقت کی، ایمان کی گواہی قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر ہیں، پھر احادیث اس پر مستزاد ہیں، کئی ایک احادیث میں بھی ہیں۔ تو ایسے لوگ دین میں کبھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے اگر یہ کسی بات کی فضیلت بیان کرتے ہیں کسی موقع پر اور یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تب بھی یہی امکانات زیادہ ہوتے ہیں اس بات کے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی کہا ہے، چونکہ وہ اپنی مرضی سے فضیلت بیان نہیں کر سکتے۔ فضیلت تو اللہ اور اس کے رسول ہی بیان کر سکتے ہیں، اور صحابہ کرام فضائل تو نہیں کھڑا کرتے تھے۔ اگر ہم کہیں نہیں وہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا صحابہ کرام پر شک و شبہ ہے کہ وہ فضائل بھی گڑھ سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی وجہ سے حکماً مرفوع حدیث کو حدیث ہی ہے وہ، یعنی آپ نے آیت پڑھی نا کہ نازل شدہ دین کی پیروی کرو، تو قرآن و حدیث ہی دونوں ہی کو آپ منزل من اللہ مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس سے تو نہیں ثابت ہوتا کہ حکماً مرفوع حدیث حجت نہیں ہے۔ یا آپ نے جو حدیث تلاوت کی، معروف حدیث یا ایھا الناس انی
ترکت فیکم امرین، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مستدرک حاکم کی حدیث جو اپنی تلاوت کی، قرآن کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو حکمن مرفوع حدیث حدیث ہی تو ہوتی ہے۔ اب آئیے اجماع صحابہ کی طرف، ان دونوں یعنی اس حدیث اور اس آیت سے اجماع صحابہ کی نفی بھی نہیں ہوتی، چونکہ اجماع صحابہ کے دلائل منزل من اللہ دین میں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی، آیت نمبر 143 143، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، یعنی شہادت علی الناس کا منصب، لوگوں پر گواہی کا منصب امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور یہاں امت سے مراد اولین افراد امت کے صحابہ کرام کی جماعت ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو گواہی دینے والا بنایا۔ اگر وہ متفق ہو کر کسی بات کو دین کہتے ہیں تو وہ باطل کی شہادت نہیں دے سکتے، ان کو گواہ اللہ نے بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بھی اس بات کا حکم دیا کہ ممن ترضون من الشہداء، یعنی ایسے شہداء ہوں جن سے تم راضی ہو، ایسے گواہ ہوں جن سے تم راضی ہو، یعنی مردی گواہ ہوں، مردی سے یہاں مراد ہے مقبول گواہ ہوں، اچھے گواہ ہوں، پسندیدہ چنیدہ گواہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے غلط گواہوں کا انتخاب کر سکتا ہے؟ یہ آیت کے اولین مخاطبین جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کو اللہ نے شہادت کا منصب عطا فرمایا، تو صحابہ کرام کسی بات پر متفق ہو جائیں وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح صحابہ کے ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایمان کو معیار بنایا۔ چنانچہ آیت نمبر 137 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ اس چیز پر ایمان لائیں، یعنی اس طرح سے ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تمہارے ایمان کی مثل ایمان لائیں، جیسے تم ایمان لائے ہو ایسے ایمان لائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تب وہ ہدایت پائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر اگر وہ پھر جائیں، یعنی تم جیسا ایمان لانے کو تیار نہ ہو، تو پھر وہ محض مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا، ہدایت کا معیار بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کو کیسا ایمان چاہیے؟ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ، پیچھے یہود و نصارہ کا ذکر ہے، یہ لوگ ایسے ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو۔ صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مثالی ایمان قرار دیا؟ اب صحابہ کرام کے ایمان کو کون لوگ خفیف سمجھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ہی اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائیں۔ یعنی صحابہ کرام کے ایمان کو اہمیت نہ دینے والے لوگ منافقین تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بھائی جو تقریر کرنے والے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ منافق تھے، ہمارے اندر اتنی جرأت نہیں، اتنی جسارت نہیں، ہم اس طرح کے فتوے نہیں لگاتے۔ منافقین کا فتویٰ لگایا جو ابھی تازہ تازہ ان کا نوٹس آیا ہے بغیر سائن کے، اس کے اندر انہوں نے خود کہا ہے کہ ہماری جماعت کے اندر منافقین کی تعداد بہت زیادہ ہے، زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے خود کہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے منافق، لیکن منافقین کو ہی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء، بے وقوف تو در حقیقت یہ خود ہیں، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں۔ یعنی جنہوں نے صحابہ کرام کے ایمان کو اہمیت نہیں دی، اللہ رب العالمین نے ان کو بے وقوف قرار دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو بے شعور، بے علم قرار دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، معروف آیت ہے، آپ کئی بار سن چکے ہیں اس موضوع پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 115 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول کی مخالفت کرے، جو کوئی بھی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے راستے کو چھوڑ دے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے۔ پھر جائے وہ مومنین کے راستے کو چھوڑ کر، پھر جائے جہاں پھرنا چاہتا ہے، پھر جائے انکار کر دے، نہ مانے،
اللہ فرماتا ہے پھرنے دیں گے ہم اسے، ایسے نہیں کہ ہم زبردستی روک کر اسے مومنین کے راستے پر برقرار رکھیں گے، نہیں، اللہ کے یہاں زبردستی نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا کیا ہوگا، وہ نسلی جہنم، پھیر دیں گے ہم جہاں وہ پھرنا چاہے گا، پھر ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، وساءت مصیرا، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اب اس آیت میں سبیل المومنین، مومنین کا راستہ، اس سے پھرنے کی بات کی، اور اس سے پھرنے کا خطرناک انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ دنیا میں تو جہاں چاہے پھرتا رہے، جہاں چاہے گھومتا رہے، جہاں چاہے یو ٹرن لیتا رہے، موقف تبدیل کرتا رہے، کچھ لوگوں کو منانے کے لیے، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، چند لوگوں کو قرآن کی آیت اور احادیث کو نظر انداز کر دے، کر لے جو کرنا ہے، ٹھکانہ اس کا جہنم ہوگا، یہ انجام بیان کیا ہے۔ سبیل المؤمنین، مومنین کا راستہ، اولین مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ یہ بات مسعود احمد صاحب نے بھی لکھی ہوئی ہے۔ میرے پیارے بھائی زین العابدین صاحب بہت اچھے دوست بھی ہیں میرے، ہیں انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی بغض نہیں، اب بھی محبت ہے۔ تو وہ ایک مقام پر بیان کرتے کہ ہمارے ایک پمفلٹ پہ لکھا ہوا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پمفلٹس، اپنی کتابیں بھی غور سے نہیں پڑھی ہوئی ہیں۔ ایک پمفلٹ پہ نہیں، میں بھی اور جگہ پہ بھی دکھا دوں گا ان کو، اور پمفلٹس میں بھی اسی آیت کو دلیل بنا رہے ہیں مسعود احمد صاحب۔ وقار علی کے خروج میں تو ہے ہی، التحقیق فی جواب التقلید میں بھی مسعود احمد صاحب نے اس بات کو ذکر کیا ہے، اسی آیت کو ذکر کیا ہے کہ سبیل المؤمنین کو اپنانا ہے، اور مومنین سے مراد اول المؤمنین ہے۔ الفاظ میرے اپنے ہیں، مفہوم میں ادا کر رہا ہوں، اور آپ لوگ جانتے ہیں، میں انشاءاللہ حوالے پیش کر دوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایک پمفلٹ والی بات درست نہیں ہے۔ اولین مومنین صحابہ کرام تھے، ان کے راستے سے پھرنے والے کو اللہ رب العالمین نے جہنم کی وعید سنائی۔ اب اس سے مراد انفرادی آرا نہیں ہے ان کی، انفرادی مطلب کسی مسئلے میں کوئی انفرادی بات ہو گئی ان کی، وہ نہیں ہے، تمام مومنین کا ذکر کیا اللہ نے، مطلب مومنین کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں، اسی چیز کو کہا جاتا ہے اجماع صحابہ۔ وہ حجت ہے، اگر وہ حجت نہ ہوتا تو پھر جہنم کی سزا کیسے ملتی؟ سوچئے گا اس بات پر، جب آپ اس بات پر غور فرمائیں گے تو مزید سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح موضوع سے متعلق آیات تلاوت کی جائیں، یہ تو کسی نے مطلب گفتگو کے دوران ایک بات سنا دی تھی، ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے گفتگو چل رہی تھی، انہوں نے سنایا کہ بھائی یہ لوگ تو اس طرح سے مسئلے ثابت کر رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ زین صاحب کو یا جماعت المسلمین کو نہیں کہہ رہے تھے، ویسے ایک جنرل بات کر رہے تھے کہ بعض جاہل لوگ تو قرآن سے ایسے مسئلے ثابت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دیکھا کہ مسجد میں ایک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی شور کر رہے ہیں، اس کو برا لگا کہ یار یہ اللہ کے گھر ہے، ذکر و اذکار کی جگہ ہے، یہاں شور شرابہ کس چیز کا، ان کو روکنا چاہیے۔ اس نے کہا میں جا کر کہوں گا خاموش ہو جاؤ تو چپ تو کریں گے نہیں، تو اس نے جاتے ہی کہا نا زور سے، او لوگوں کیا ہو گیا تمہیں شور کر رہے ہو، دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے والتین والزیتون، اور تم شور کر رہے ہو۔ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ نے یہاں تین انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم بیان فرمائی، لیکن اس میں یہ تو نہیں ہے کہ مسجد میں شور نہ کرو، کہ اس نے اپنا کام چلا لیا۔ کام جاہلوں کا ہے، اہل علم کا نہیں ہے، اہل علم موضوع سے متعلق آیت پڑھتے ہیں۔ اب اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ جو سورہ بقرہ کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ نساء کی آیت جس پر نص ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے استدلال کیا اور کئی محدثین نے استدلال کیا۔ اجماع پر جو میرے استاد محترم شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے مضمون لکھا ہے، وہ میں اس کا لنک سینڈ کروں گا آپ کو، آپ لوگ پڑھیں اس مضمون کو، کتنے ادلہ ہیں اس میں، کتنے محدثین کے اقوال ہیں، محدثین بھی اس آیت سے استدلال کرتے تھے۔ تو یہ آیت خود الفاظ سے ہی ثابت ہے، اس آیت کی موضوع سے متعلق آیت بھی ہونی چاہیے۔ والتین والزیتون سنا کر کے خاموشی کے مسائل سنانے والے جو ہیں اس قسم کا استدلال کر سکتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم سے، کیونکہ یہ سورہ توبہ کی آیت اور سورہ نساء کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ ما انزل الیکم من ربکم کے اندر داخل ہے، خارج نہیں ہے اس سے۔ ما انزل الیکم من ربکم سورہ توبہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کی ہے، اس کی آیت نمبر 100 ہے، اور بالکل آپ خود یعنی آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ واقعی یار موضوع سے متعلق آیات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے، یا آگے بڑھ جانے والے، ایمان لانے میں سبقت کر جانے والے سے پہلے لوگ جو ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی احسن طریقے سے۔ احسان سے مراد یہاں اردو والا ہی احسان نہیں ہے، اگرچہ عربی میں وہ بھی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی بھی احسان کے، لیکن احسان کو اب یوں سمجھیں کہ اچھائی بھلائی، عمدہ طریقے سے، احسن یحسن احسان، احسن طریقے سے ان کی پیروی کی۔ والذین اتبعوہم، کن کی پیروی کی؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والذین اتبعوہم، مہاجرین اور انصار جو ہیں، جو اولین مہاجرین و انصار،
سابق سبقت لے جانے والے مہاجرین جنہوں نے ان کی پیروی کی. والذین اتبعوہم، زین صاحب اتبعو پڑھ رہے تھے، اتبعو ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو. اب یہاں اللہ تعالیٰ کن کے اتباع کی ذکر؟ والذین اتبعوہم، جو مہاجرین اور انصار کی اتباع کریں، سابقون الاولون کی اتباع کریں. ان کی اتباع اللہ تعالیٰ نے منزل من اللہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم میں ہی نازل فرمائی کہ جو لوگ ان کی اتباع کریں، صحابہ کرام کی اتباع کریں. اب ظاہر سی بات ہے پھر یہاں پہ یہی کہیں گے، احادیث دیکھیں، خود صحابہ کرام کا منہج دیکھیں، تو اس سے مراد انفرادی آ رہا نہیں ہے، اجماعی آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں مثلا سیدنا ابوبکر صدیق نے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی غرض سے حج تمتع سے منع فرمایا، سیدنا عمر نے منع فرمایا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، لیکن اس پر اجماع نہیں تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فوراً فرما دیا، فوراً فرما دیا اللہ کے رسول سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہ میں نہیں چھوڑوں گا اس کام کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس کا جواز ملتا ہو. کسی کے کہنے پر میں سنت نہیں چھوڑوں گا، معروف روایت ہے صحیح بخاری مسلم میں، آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگی. تو اجماعی موقف جو ہوگا اس کی اتباع کی جائے گی. میری گفتگو لمبی ہو رہی ہے، ابھی میں نے کافی باتوں کا جواب بھی دینا ہے زین العابدین صاحب کے. تو جو پیروی کرے گا ان کی، دیکھیں پہلے تو یہ تھا نا کہ جو مومنین کے راستے پر نہیں چلے گا، اس کی مخالفت کرے گا، وہ جہنم میں جائیں گے. اب اس آیت میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو پیروی کرے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن میں نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، عظیم ترین کامیابی ہے. اس کامیابی کو چھوڑ کر اجماع صحابہ کا انکار نہ کیجیے. سابقون الاولون کی پیروی منزل من اللہ دین میں شامل ہے، ما انزل الیکم من ربکم میں شامل ہے، اسی میں اس کا ذکر ہے. اجماع صحابہ کا انکار نہ کریں. یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، 3-4 مزید سنیے حدیثیں. یہ مستدرک حاکم کی روایت سنائی میرے بھائی زین العابدین صاحب نے. میں بھی مستدرک سے یہ حدیث سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یجمع اللہ امتی علی ضلالۃ ابدا، اللہ سبحانہ و تعالی میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، کبھی بھی. وید اللہ علی الجماع، اور جماعت پر یعنی اجماع پر، جس پر پوری امت جمع ہو جائے وہ گمراہی نہیں ہو سکتی، اس پر اللہ کا ہاتھ ہوگا، اللہ کا ہاتھ ہوگا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اور یہاں امت سے مراد اولین امت بالاولا داخل ہے کہ بعد کی امت بھی اگر کسی چیز پر جمع ہو جائیں، پوری امت کسی بات پر جمع ہو جائے تو وہ گمراہی نہیں ہو سکتی. گمراہی نہیں ہو سکتی، ہدایت ہی ہوگی. کیونکہ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کی. یہ قرآن مجید میں آیت ہے، حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ گمراہ نہیں ہوگی، گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی امت، کبھی بھی نہیں جمع ہو سکتی، ابدا کبھی بھی نہیں جمع ہو سکتی. اور جس چیز پر امت جمع ہو جائے اس کو الجماع کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعِ، ایسی بات جو ہوگی پھر اس کو اللہ کی تائید حاصل ہوگی، اللہ کا ہاتھ ہوگا اس پر. اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی المعجم الکبیر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 447، اس میں ابن عمر سے مروی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالۃ ابدا فعلیکم بالجماعہ فان ید اللہ علی الجماع. ہرگز میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، کبھی بھی، ہرگز. لن تجتمع، ہرگز نہیں جمع ہو سکتی. پھر ابدا بھی فرمایا کبھی بھی نہیں ہو سکتی گمراہی پر جمع. تم پر جماعت لازم ہے، فعلیکم بالجماع، اور جماعت لازم ہے. اب یہاں الجماعت سے کیا مراد ہے؟ جس پر امت جمع ہو گئی ہو، کیونکہ پیچھے سیاق و سباق کو نظر انداز نہیں کر سکتے. پوری امت جس چیز پر جمع ہو گئی ہو وہ گمراہی نہیں ہو سکتی، وہ الجماعت ہے، پوری امت کا جمع ہو گئی ہو. چند لوگوں کا ٹھولا مراد نہیں ہے یہاں الجماعت سے، معذرت کے ساتھ. تو اب وہ سب جب جمع ہو جائیں گے تو ایسی الجماعت کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم، تم پر لازم ہے، تم نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، اس سے اختلاف نہیں کرنا. کیوں؟ فإن ید اللہ علی الجماع، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر، ایسی اجتماعیت پر ہے، ایسے اتفاق پر ہے جس پر سب پوری امت متفق ہو
تو گویا اسے اللہ کی تائید حاصل ہے، اللہ کی نصرت حاصل ہے، ان پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ دو روایات ہیں، ویسے تو صحیح مطلب پہلی روایت تو بالکل صحیح ہے اور دوسری صحیح غیری ہے، لیکن اگر وہ ان کو کوئی ضعف نظر آئے بھی تو پھر میں عرض کروں گا کہ سید مسعود احمد صاحب کا ایک کتابچہ ہے، اعتراضات اور ان کے جوابات، صرف یہی نام ہے بس، اعتراضات اور ان کے جوابات۔ ایک اعتراضات اور ان کے جوابات کس نمبر 1 ہے وہ نہیں کہہ رہا میں، اس کا نام صرف یہ اعتراضات اور جوابات، 50-60 صفحے کا ہے تقریباً، میرے پاس ہے یہ کتابچہ، میں اسکین بھی بھیج سکتا ہوں انشاءاللہ۔ اس میں سید مسعود احمد صاحب نے لکھا کہ اصول ہے محدثین کا یا اصول حدیث کا، مطلب میں ایگزیکٹلی الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں، اسکین میں بھیج سکتا ہوں انشاءاللہ، اس وقت میرے سامنے بھی نہیں ہے وہ۔ اس کتابچے میں لکھا ہے مسعود احمد صاحب نے کہ جب دو ضعیف روایتیں اکٹھی ہو جائیں تو وہ صحیح ہو جاتی ہیں، دو ضعیف روایتیں ملا کر صحیح بن جاتی ہیں، قابل قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ ضعیف ہیں بھی تو دو ہیں، صحیح ہو گئیں آپ لوگوں کے فارمولے پر، یعنی جماعت المسلمین انسٹیٹیوٹ کے فارمولے پر سید مسعود احمد صاحب نے لکھا ہے۔ میں اس اصول سے متفق نہیں ہوں، لیکن آپ کے اصول پر بہرحال یہ حدیث صحیح ہے۔ ویسے الحمدللہ ہمارے اصول پر پہلی حدیث مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 111 بالکل صحیح ہے الحمدللہ، پوری بحث ہے اس کی سند پر، ہمارے استاد محترم نے بحث کی ہے اور ہر ایک راوی کی تفصیل بتائی ہے کہ وہ ثقہ راوی ہیں، اس میں ضعف نہیں ہے۔ یہ دلائل ہیں اجماع کے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میرے پیارے بھائی سید زین العابدین صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ فقہا کی اصطلاح ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا پھر صرف اجماع صحابہ تو زین صاحب فقہا کی اصطلاح نہیں ہے۔ جیسے میں ایک بات عرض کر دوں کہ جس چیز کا مفہوم ثابت ہو، وہ الفاظ اگر ثابت نہ بھی ہوں تو پھر وہ لفظ ثابت نہ بھی ہو، مفہوم ثابت ہو، تو لفظ کی تکرار کرنا مناسب نہیں ہے، علمی رویہ نہیں ہے، یہ غلط رویہ ہے، لفظ کا مطالبہ کرنا، خاص لفظ کا۔ دیکھیں اجماع صحابہ ہم جس چیز کو کہتے ہیں، یعنی مومنین کا متفق علی راستہ، مومنین کا راستہ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر آیات اور احادیث سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لن تجتمع امتی، میری امت جمع نہیں ہو سکتی، جمع ہو جائے گی تو اجماع ہوگا، ٹھیک ہے، اور امت، اجماع امت یا اجماع امت میں اولین لوگ صحابہ کرام ہی تو ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اجماع امت کی اعلیٰ ترین فرد، یعنی سب سے بہترین صورت جو ہے وہ صحابہ کرام کی اجماع کی ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے وہ اس کا مفہوم، اس اصطلاح کا مفہوم قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس اصطلاح کا آپ انکار کر رہے ہیں کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، فقہا کی اصطلاح ہے۔ زین صاحب اپنی کتابیں آپ غور سے نہیں پڑھتے ہیں، رجسٹرڈ فرقے کا لٹریچر آپ غور سے نہیں پڑھتے، اگر آپ نے پڑھا ہوتا غور سے اور فہم استعمال کرتے اپنے استاذ اشتیاق صاحب کی طرح، فہم سے عاری نہ ہو جاتے، تو آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کی جماعت کے اندر، جماعت کی کتابوں کے اندر فقہا کی اور بھی اصطلاحات ہیں، ہمیں ان سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ اگر فقہا کی اصطلاحات کو چھوڑیں گے تو پھر یہ اصطلاحات بھی چھوڑیں، دلالت النص، عبارت النص، اقتضاء النص، اشارت النص، اس کا ذکر کہاں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں نہ آ رہا ہو، میں بتا ہی دوں آپ کو، کیونکہ آپ تو ایسے انکار کر رہے ہیں فقہا کی اصطلاح کا جیسے آپ کے ہاں یہ مانا ہی نہیں چاہتا۔ یہ جو فرشتوں کے دل والی بات کا جواب دیتے ہوئے مسعود احمد صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے، فرشتوں کے دل میں خیال آیا، یہ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے مسعود احمد صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آپ کے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے قرینہ صارفہ، یہ قرآن کی کون سی آیت میں آپ نے پڑھ لیا ہے قرینہ صارفہ؟ یہ اصطلاح بھی فقہا کی اصطلاح ہے۔ ہاں اس اصطلاح کا مفہوم ثابت ہے، یعنی اگر غور کیا جائے جس چیز کو قرینہ صارفہ کہا جاتا ہے وہ بالکل ایک واضح بات ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے، لیکن لفظ قرینہ صارفہ یہ کہاں ہے؟ پھر آپ اس کا بھی انکار کر دیں، یہ بھی فقہا کی اصطلاح ہے۔ آپ چاہیں گے تو میں پھر آپ کو اور بھی دکھا دوں گا انشاءاللہ، آپ کی کتابوں میں دکھاؤں گا، سب کا انکار کیجیے گا۔ اچھا تو یہ خلاصہ کلام ہے کہ اجماع صحابہ حجت ہے، بلکہ اجماع صحابہ کے ساتھ ساتھ خود جماعت المسلمین کے رجسٹرڈ میں اجماع امت کا بھی ذکر ہے۔ دیکھیں نا صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث آتی ہے، ہم میں سے کوئی بھی اہل حدیث بھی نہیں کہتے اور جماعت المسلمین والے بھی یہ بات نہیں کہتے کہ اس کی سند صحیح ثابت کرو۔ کیوں؟ آپ تلاش حق پڑھ کے دیکھ لیں، مسعود احمد صاحب نے جگہ جگہ لکھا ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی صحت پر امت کا اجماع ہے۔ اجماع امت بھی اگر ثابت ہو جائے تو حجت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار اگر ایسے اجماع ماننے لگے تو تراویح پر اجماع ہے، فلانے پر اجماع ہے، فلانے پر اجماع ہے۔ دیکھیں اجماع کا دعویٰ الگ چیز ہوتی ہے، اجماع کا ثبوت الگ چیز ہوتی ہے۔ ثابت اگر ہو جائے تو حجت ہے، ثابت نہیں تو پھر حجت بھی نہیں۔
اور اجماع کب ہوتا ہے؟ جب کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے واضح ہے تو پھر وہاں کسی اجماع کی حیثیت نہیں ہے. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کیوں. دیکھیں، یعنی صحابہ کرام نے تو ایسا کوئی اجماع کیا ہی نہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو. اگر کسی صحابی نے کوئی ایک بات کر بھی دی تو دوسروں نے مخالفت بھی کر دی، یا اس کے برعکس کوئی چیز بھی بتا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حکم تھا. مثال کے طور پر طلاق کا مسئلہ لے لیجئے. ابن عباس نے خود فرمایا، حضرت عمر کا قول ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر کے دور میں 3 طلاقوں کو، یعنی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا، 3 نہیں سمجھتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، پھر ابو بکر کا دور. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہی اجماع رہا سب کا کہ 3 طلاقیں ایک ہوں گی، ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوں گی. تو فقہا نے جہاں اجماع کے اصول بیان کیے وہاں یہ بھی بیان کیے کہ اجماع ثانی یعنی دوسرا اجماع پہلے اجماع کا نقیض نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو نہیں توڑ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا اجماع موجود ہے، پھر ابو بکر کے دور کا اجماع موجود ہے. اگر فرض کیجئے کہ بعد میں اس پر اجماع ہوا بھی تو، نہیں ہوا ہم تو کہتے ہیں ثابت ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہوا بھی تو یہ اجماع ثانی ہے، اجماع اول کا نقیض ہو ہی نہیں سکتا. یعنی آسان لفظوں میں بول دوں تاکہ عوام بھی سمجھ سکیں، یعنی دوسرا اجماع پہلے اجماع کو ختم نہیں کر سکتا ہے، توڑ نہیں سکتا ہے، وہ اس کا توڑ نہیں بن سکتا ہے، وہ اس سے ٹکرا نہیں سکتا ہے، اس کی کوئی بعد والے اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی پہلے اجماع کے مقابلے میں. اس کے علاوہ بھی اگر کسی بھائی کے ذہن میں اجماع کے حوالے سے مزید کوئی سوال ہو تو ہم انشاءاللہ حاضر ہیں. اگر میرا پیارا بھائی زین العابدین گفتگو کرنا چاہے گا اس پر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم بات کرتے رہے ہیں. ہمارے درمیان کبھی بدتمیزی نہیں ہوئی، بد اخلاقی نہیں ہوئی، بد کلامی نہیں ہوئی. جماعت سے میں نکلا ہوں اس کے بعد بھی ہماری کئی ملاقاتیں ہوئیں، بڑے اچھے ماحول میں ہوئی، اور کئی بار ہماری گفتگو بھی ہوئی، واٹس ایپ پر بھی ہوئی ہے، بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہے، اب بھی ہو سکتی ہے. تو تھوڑی سی ہمت کریں. مصروفیات کس کی نہیں ہوتی ہیں. روزانہ آدھا گھنٹہ نکال لیں، آدھا گھنٹہ گفتگو کیا کریں گے اس پر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، موت تک اسلام کی حالت پر اللہ تعالیٰ رکھے، مسلم رکھے، قرآن و حدیث کا پیروکار رکھے. اچھا، گفتگو زین صاحب کی جو ہے اس کا سب سے دلچسپ ترین مقام جو ہے نا، اس کا کلائمیکس پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پر آتا ہے. یعنی حیرت ہوتی ہے. آپ پہلے جملے سنیں زین صاحب کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری آج کی اس گفتگو کے بعد اس بات کو طے ہو جانا چاہیے اور اس بات میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی تیسری چیز کو مانتے ہیں. فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری آج کی اس گفتگو کے بعد اس بات کو طے ہو جانا چاہیے اور اس بات میں کسی بات کا شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی تیسری چیز کو مانتے ہیں. آپ توجہ دیجیے گا اس بات پر، سبھی ساتھی سننے والے بھی توجہ دیں کہ زین صاحب کی گفتگو کی، آج کی جو ان کی گفتگو تھی، مطلب جس وقت بھی انہوں نے کی وہ آج تھا اس دن، اس گفتگو کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بعد تو یہ طے ہے. اور وہ پھر گفتگو شک و شبے سے بالاتر ہو گئی. ایک فرد کی گفتگو، زین العابدین صاحب کی گفتگو شک و شبے سے بالاتر ہو گئی. بس سب کچھ اس نے طے کر دیا کہ دین میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے بقول ان کے. یعنی یہ آپ فرد واحد کی گفتگو کی اتنی اہمیت ہے، اور دوسری طرف اجماع امت، پوری امت کی متفقہ بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر، ذرا سمجھائیے گا. پھر امت کے اعلیٰ ترین افراد صحابہ کرام، ان کا اجماع تو کسی چیز کو دین ثابت نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی گفتگو جو ہے اس کی جناب اتنی اہمیت ہے، اتنا بڑا مقام ہے اس گفتگو کا کہ اس کے بعد تو بس معاملے سارے طے ہو گئے، شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی. کیا کہتے ہیں آپ؟ کچھ خود بھی تو غور کیا کریں. آپ کی گفتگو کا اتنا بڑا مقام اور اجماع صحابہ، وہ صحابہ جن کے فضائل قرآن مجید میں جگہ جگہ، احادیث میں جگہ جگہ، وہ سب کسی بات پر متفق ہو جائیں تو وہ بات دین نہ بن پائے، اور آپ کی اکیلے کی بات طے کر دے، شبہ سے بالاتر ہو جائے. خود ہی کچھ اپنے انداز پر غور کیجیے. ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی.
پھر آپ کہتے ہیں کہ جی 2 سال پہلے اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اجماع صحابہ کا لفظ جو موجود ہے، یعنی آپ کا چند لوگ آپ کے علماء کی مجلس ہوئی بقول آپ کے، پتہ نہیں کون سے علماء تھے جن کے سائن ہیں، ان میں کئی ایسے نام ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں. مثال کے طور پہ مصدق سرفراز صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں، جن دنوں میں پڑھتا تھا مرکز میں 1 سال تک، وہ کچھ عرصہ وہاں رہے بھی. تو پھر میں ان کے مطلب اور معاملات پہ نہیں جا رہا، میں ان کی کوئی برائی بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے خیال سے تو وہ عالم نہیں تھے، انہوں نے تو علم حاصل نہیں کیا، کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں وہ باقاعدہ، اور شاید وہ قرآن مجید کا ترجمہ تک نہ کر پائیں. اور اسی طرح وہ دوسرے ہمارے محترم شبیر صاحب، بشیر صاحب سوری، نوٹس بورڈ لکھنے والے بشیر صاحب آفس سیکرٹری، وہ بھی کوئی عالم دین تو نہیں ہے. یاسین اقبانی صاحب کو میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، لیکن ایک گفتگو سننے کا اتفاق ہوا، ان کی اس گفتگو سے ہی ظاہر ہے کہ وہ کتنے بڑے عالم ہیں. یعنی آپ کے نیم ملا وہ بھی صرف 6 جمع ہوں اور وہ متفق ہو جائیں اس بات پر، متفق ہو جائیں وہ اس بات پر، متفق ہو جائیں وہ اس بات پر کہ جی یہ اجماع جو ہے وہ دین نہیں ہے، اجماع صحابہ حجت نہیں ہے. یہ 6 لوگوں کا فیصلہ جو ہے وہ دین بن جائے، اور صحابہ کرام سب متفق ہو کر کوئی بات کہیں وہ دین نہیں ہے. کتنا بڑا تضاد ہے یار یہ، غور کیجیے گا اس بات پر. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد